حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے اعلان کا حکم تھا. تو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. قریش مکہ کو جمع کر کے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تو نبوت کا نبوت سے کا اظہار فرمایا. اب وہ جو قریش تھے وہ تو بت پرست تھے، وہ تو مشرک تھے، وہ مخالف بن گئے اور انہوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جب بات چل پڑی کہ جی انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا تو اب کافر بھی چاہتے ہیں کہ پہلی وحی تو یہ اتری تھی، پتہ چلے آگے وحی کیا اتری ہے، اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں ہیں کہ بھئی وحی آئے وحی آئے. اور اس کیفیت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آسمان کی طرف بھی دیکھتے کہ شاید جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہوں دوبارہ میرے اللہ کی طرف سے محبت کا پیغام لے کر، اور جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے تھے. اب یہ حالت جو تھی کہ ادھر سے انتظار اور ادھر سے ایک طرح سے انکار، تو یہ بڑی تکلیف دہ کیفیت تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کے جو چچا ابو لہب تھے اس کی بیوی نے نبی علیہ السلام کو طعنہ دیا اور کہا کہ اے محمد مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہیں تمہارے شیطان نے چھوڑ دیا ہے. جب اس بدبخت عورت نے یہ طعنہ دیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چوٹ لگی. محبت میں انسان طعنے برداشت نہیں کر سکتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ بہت غم کی کیفیت ہوئی کہ اے اللہ آپ ہی نے تو وحی کا سلسلہ شروع کیا تھا، اب میں چاہتا تھا کہ وحی اترے اور آپ نے وحی کو روک لیا، وحی نہیں اتر رہی، اب میں اس انتظار میں ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیار آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی والضحیٰ واللیل اذا سجا. اے چمکتے چہرے والے محبوب، اے محبوب جس کی زلفیں کالی رات کی طرح سیاہ ہیں، ایسے چمکتے چہرے اور کاسی زلفوں والے محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ آپ دل میں ہی نہ سوچیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، ہرگز ایسا نہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی. یہ عجیب کیفیت تھی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں اور وہی نہیں اتر رہی. اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو غم تھا، اس غم کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. دل کی یہ کیفیت تھی، اے اللہ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. اے اللہ آپ ہی تو وہی نازل فرمائی اور یہ محبت کے سلسلے کا یوں آغاز فرمایا. اب جب مجھے طلب ہے کہ وہی اترے، اب آپ نے وہی کو روک لی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت عجیب تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کو نازل کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہوگا. عام طور پہ گزرا ہوا وقت زیادہ بہتر ہوتا ہے. انسان سوچتا ہے کئی مرتبہ ہم لڑکپن میں بڑے اچھے تھے، نہ فکر تھا، نہ فاقہ تھی، نہ غم تھا، نہ کوئی پریشانی تھی. اب ہم پریشانیوں میں گر گئے. پھر جب جوانی سے بڑھاپے میں جاتا ہے پھر سوچتا ہے کہ جوانی میں اچھے تھے، صحت تھی، کام کاج کی طاقت تھی. اب ہم بڑھاپے میں آ گئے، اب بیماریوں کا مجموعہ بن گئے. پھر جب اور زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کو نسیان کی مرض ہو جاتی ہے، پھر کہتا ہے کہ اس سے پہلی حالت زیادہ بہتر تھی، کچھ علم تھا، کچھ باتیں یاد تھیں، اب تو میں ہر چیز ہی بھول گیا. تو وہ سمجھتا ہے کہ آنے والا وقت اچھا نہیں تھا، گزرا وقت زیادہ بہتر ہے. مگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کی شان نرالی ہے، آپ کا معاملہ ایسا ہے
کہ آپ کے لڑکپن سے آپ کی جوانی اعلیٰ، آپ کی جوانی سے آپ کا بڑھاپا اعلیٰ، پھر آپ کی زندگی سے آپ کا دنیا سے چلے جانا اعلیٰ، آپ کی قبر کے رہنے سے آپ کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا اعلیٰ، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ کا جنت کے اندر چلے جانا اعلیٰ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت عطا فرمائی۔